السلام علیکم۔ تذکرہ دین چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا بقیہ حصہ بیان کریں گے۔ پہلا حصہ سننے کے لیے چینل پر وزٹ کریں یا ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے آپ پہلے حصے کو سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے با اختیار شخصیت بن گئے، کچھ ہی عرصہ میں خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط والے سال شروع ہو گئے۔ یہ قحط بڑے علاقے تک پھیل گیا، بڑی تعداد میں لوگ فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمدہ تدبیر سے مصر میں بڑی مقدار میں غلہ موجود تھا۔ جلد ہی نہ صرف مصر بلکہ دور دراز کے علاقوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی رحم دلی اور سستی قیمت میں غلہ دینے کی شہرت ہو گئی۔ جب یہ شہرت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک پہنچی کہ عزیزی مصر سستی قیمت میں لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں، تو یہ 10 بھائی بھی غلہ خریدنے کے ارادہ سے مصر پہنچے۔ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اپنی حقیقت ظاہر نہ ہونے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ان کے گھر والوں کی خیریت معلوم کی، ان کے اچھی مہمان نوازی کی اور ان کے سامان کے ساتھ ہی ان کی رقم بھی واپس رکھوا دی۔ جب بھائی رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی دفعہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دوبارہ آنے کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو نہ لائے تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی جب گھر واپس پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں گئے تو ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو موجود پایا۔ وہ پکار اٹھے، ابا جان دیکھیں ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب تو ہم ضرور اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اور ہم سب مل کر بھائی کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ اصل بھروسہ کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ اللہ کچھ اور معاملہ فرما دے۔ بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی مصر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ 11 خوبصورت جوان لڑکوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتا دیکھ کر کوئی ان سے حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ بیٹوں نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور رازداری سے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے، تم بھائیوں کی بدسلوکی پر افسوس نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سمجھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تیلے میں اپنا قیمتی پیالہ کہ جس سے ناف کر غلہ دیا جا رہا تھا رکھوا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا، تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ محافظوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی۔ پہلے اپنے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے تیلے سے پیالہ نکال لیا۔ جب بھائیوں کو پتا چلا کہ ان کے بھائی نے چوری کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اس الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہا کہ جب تم باتیں بناتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف سے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لے
اور اسے چھوڑ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس سے نکلے اور سزا کسی اور کو ملے۔ اس طرح حضرت یوسف نے اللہ کی تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، ہم سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے۔ لہٰذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد کے پاس چلے آئے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پس میں تو صبر جمیل ہی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے باقی تینوں بیٹوں کو واپس میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غمزدہ رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا جاؤ اور ایک دفعہ پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بھائی دوبارہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست کی کہ ہمارے خاندان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں ہے، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلہ میں پورا غلہ عطا فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے تو کیا آپ ہی یوسف ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا اور یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا اور اللہ سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ اور اس کو والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے والد محترم کے آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ سب میرے پاس مصر آ جائے۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اور بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ تو اپنی پرانی بھول میں ہے، یوسف کے غم میں آپ نے اپنی بینائی کھو دی ہے۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ نے ان کی بینائی لٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن و سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ اور 11 بھائی سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اللہ سے دعائیں مانگی۔ اس طرح بنی اسرائیل کنعان سے نکل کر مصر پہنچے۔ مصر میں بنی اسرائیل کئی سالوں تک عیش و آرام سے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی اہل مصر بنی اسرائیل کی عزت کرتے رہے۔ مصریوں نے کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل کے خلاف بغاوت کی اور اس پوری قوم کو اپنا غلام بنا لیا۔ مصریوں نے افنوں میں سے ایک بادشاہ منتخب کیا جس کا لقب فرعون رکھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا اور بالآخر اللہ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ فرعون سے نجات دلائی۔ تو ناظرین یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا، اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔